جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، آج ان کی یہ ولادت کا دن ہے آج۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر پیر کو بھی میلاد ہے جب ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ ہر کسی کو خوشی ہے، پورا گاؤں اس خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک کو کریڈٹ نہیں جاتا، یہ پوری امت مسلمہ کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ پورے گاؤں کو کریڈٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالغفار۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں بیان نیوز۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں اور میری ٹیم اس وقت رجانہ 291 گاف بیٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں موجود ہے۔ ناظرین، ہم 110 کلومیٹر کی مسافت طے کر اس گاؤں میں آئے ہیں۔ ناظرین، ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ یہ گاؤں مل کر ہر ایک شخص بڑھ چڑھ کر اپنے گاؤں کی ہر گلی کو، ہر نکڑ کو، ہر کونے کو سجاتا ہے، حب نبی لے کر، اپنے دل میں لے کر۔ ناظرین، ہم کوشش کریں گے آخر اس جو معاشی حالات ہے، جو اس وقت حکومتی حالات ہیں، اس قدر کشیدہ چل رہے ہیں، پھر بھی یہ اپنے وہ سارے معاملات سے پیسے نکال کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سارا گاؤں، ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم بات بھی کروائیں گے یہاں کے جو ولیجر ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، جو بھی ویوز ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیٹس گو ود اس۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جنہوں نے یہاں پہ یہ جو سٹال وغیرہ، جھنڈیاں وغیرہ، لنگر کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس نوجوان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر پیغام کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ بھائی، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ کیا نام ہے؟ جی بلال۔ بلال بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو، مجھے، تمام ہمارے ناظرین کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ آئے، آپ نے کوریج کی، پورا گاؤں دیکھ کے آئے، یہاں پہ بھی آئے، آپ کو سب سے پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ دوسرا پیغام یہی ہے کہ یہ جو اصل عید ہے نا، وہ یہی ہے، کیونکہ جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، آج ان کی یہ ولادت کا دن ہے، آج ان کی یہ جنم دن ہے، آج ان کا اس سے اچھا مبارک دن تو اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے پورا سال محنت کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں صرف اس کام کے لیے کہ یہ ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، اور انشاءاللہ اس کو خوشیوں سے مناتے ہیں۔ اس سے بڑی خوشی ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بلال بھائی، ہم نے پورا گاؤں وزٹ کیا ہے، ہم نے ہر گلی دیکھی ہے، ہر کونا دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ ہر بندے نے ہر کونے میں، ہر گھر میں بڑھ چڑھ کے سجایا۔ آخر یہ ایک بڑا جو معاشی حالات ہے، بڑی کشیدگی ہے، گورنمنٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ اب کر نہیں سکتے، کیونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم اس کا توازن جو ہے اس کے برعکس کریں تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی دیکھو، لوگ، پورا گاؤں ہے، ہم 110 کلومیٹر سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں۔ ہمیں انفارمیشن یہ ملی ہے کہ آپ کا گاؤں جو ہے وہ ماشاءاللہ اس طرح کوئی ایسی گلی یا کوئی ایسا مطلب دروازہ، گھر نہیں ہے جو سجتا نہیں ہے۔ یار اتنے کڑے حالات سے یہ سارا کچھ کیسے کر لیتے؟ دیکھیں بھائی، انہوں نے جو ہمارے لیے محنت کی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، جو انہوں نے ہمارے لیے محنتیں کی ہیں، اور ہماری بخشش کا جو وسیلہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ فائنینشلی جو بھی ہے، حالات جیسے بھی ہوں، اور انشاءاللہ اس کو ایسے ہی ہر سال منائیں گے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر کسی کو خوشی ہے، پورا گاؤں اس خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ سب لوگ جتنا ہو سکتا ہے اپنی گنجائش کے مطابق کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے بھی جتنا ہو سکا کیا ہے۔ جلیبیوں کا سٹال لگا ہے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، یہاں پر کیا ہے، گلیوں کی سجاوٹ کی ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی دن نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارا مال بھی قربان ہے، ہمارے والدین بھی قربان ہیں ان کے اوپر سے۔ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عید ہے، اس پہ باقی جتنی خوشیاں یا جتنی عیدیں ہیں وہ نثار ہے؟ نہیں، نثار ہے، بالکل ہم نثار ہے، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارا مال جان سب کچھ نثار ہے ان کے اوپر، کیونکہ یہی ہماری عید ہے، اور اس سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہے۔
تو یہ جو سٹال وغیرہ ہیں، یہ جنڈیاں، یہ لنگر، یہ سارا نظام یہ ایک بندہ کرتا ہے، کمیٹی کرتی ہے، یہ نوجوان کھڑے ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں کیا آج؟ جی بالکل، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے بھائی. ہم نے پورا سال جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے پھر ان دنوں میں ہم نے ایک غلہ رکھا ہوا ہے، پورا سال اس میں پیسے جمع کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا، پورے محلے کا، پوری بستی کا، یہ پورے گاؤں کا نا جو ایک مل کے کام ہے. یہ ایک بندہ کام نہیں کر سکتا ہے کیونکہ حالات آپ کو پتہ ہے، تو اس لیے یہ ایک دو کا کام نہیں ہے، یہ سب کا مل کے کام ہے. یہ کسی ایک کو کریڈٹ نہیں جاتا، یہ پوری امت مسلمہ کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ پورے گاؤں کو کریڈٹ جاتا ہے، یہاں کے بچوں کو کریڈٹ جاتا ہے، یہاں کے بڑوں کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ سب کے ساتھ مل کے کام ہوتا ہے، کوئی ایک آدھا کام اتنا بڑا سیٹ اپ کوئی نہیں لگا سکتا. اچھا بلال بھائی، آخری سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ کی اس جو تنظیم ہے یا آپ کی یہ کمیٹی ہے ماشاءاللہ، اس میں آس پاس کے جو گاؤں ہیں اس کے نوجوان بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں، بلکہ اپنے گاؤں میں وہ کریں. ہمارا گاؤں تو صحیح تھا آلریڈی، اپنے گاؤں میں اس مہم کو چلائیں، بتائیں، بچوں کو بتائیں کہ یہ اس سے بڑی عید اور کوئی نہیں ہو سکتی ہمارے لیے. کل انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا جلوس بھی نکلے گا، جو کہ ضلع ٹوبہ کا، پورے رجانہ کا، ہمارے ارد گرد کا جو سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے نا جی، وہ 291 کا ہوتا ہے. اور ہمارے گاؤں کی جو کمیٹی ہے وہ اس چیز کو یکجاں کیے ہوئے ہیں. اس چیز کو پتہ نہیں کتنے سالوں سے چلتی ہے، ہماری ہوش سے، یہ تو پہلے کا کام چل رہا ہے نا، تو ہم نے ہوش سنبھالی ہے، ہم نے یہ کام پکڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ آگے اپنے بچوں کو پکڑائیں گے جو ہمارے جونیئرز ہیں، ہمارے بچے ہیں. تو ہم نے بڑوں کو دیکھ کے یہ کام کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا، آپ نے جلوس کی بات کی ہے، تو کیا پھر یہ جو مسجدوں سے چھوٹے چھوٹے جلوس ہیں، پھر وہ ایک مرکزی جلوس بنتا ہے، پھر کہاں اس کا اختتام ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو خطبہ ہوتے ہیں، مطلب علماء آتے ہیں، وہ خطاب کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، اس کا کوئی اختتام ہوتا ہے. جس طرح امام بارگاہوں میں جا کر جو ہے نا وہ جلوس کا اختتام ہوتا ہے، اس طرح کوئی یہاں پہ بھی کوئی ایسی چیز جی بالکل، ہمارے یہاں پہ رجانہ سٹی میں ایک بہت بڑا سکول ہے، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول. وہاں پورے علاقے کے جتنے بھی گاؤں ہیں نا، وہ سب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں ایک بہت بڑا جلوس جاتا ہے، وہاں محفلیں ہوتی ہیں، وہاں بہت بڑے مفتی آتے ہیں، وہ ہمیں درس دیتے ہیں، اس چیز کا بتاتے ہیں اور بھی زیادہ گائیڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے وہاں پر. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات، وہاں انعامات بھی ہوتے ہیں، موٹر سائیکل. اور سب سے بڑی بات، وہاں سے خوش قسمت انسان بھی چنا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے محبوب کا پیارا گھر بھی دیکھ کے آتے ہیں. قرآن دازی ہوتی ہے وہاں پر باقاعدہ، اور بہت بڑا جلوس نکلتا ہے. ہمارا گاؤں بہت بڑا جلوس لے کے جاتا ہے. سب سے بڑا جو جلوس ہے نا وہ 291 کا ہی ہوتا ہے. اور یہاں کے میں یہاں پر شکریہ ادا کروں گا جو ہماری مین کمیٹی ہے، ہمارے بڑے ہیں، اس چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے بڑی دیر سے یہ مہم چلا کے رکھی ہے، اور ماشاءاللہ اس چیز کو بڑے آسان طریقے سے سر انجام دیتے ہیں ہر سال کی طرح. بلال بھائی، ایک جو انٹرویو ہے یا بات میں ایک ٹوسٹ آیا، آپ نے کہا وہاں پہ مطلب قرآن اندازی ہوتی ہے عمرے کا یا جس طرح بھی وہ انعامات ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیں تاکہ ہم اپنے ناظرین تک وہ چیز پہنچا دیں، کل وہ ہو سکتا ہے اس میں شامل ہو سکیں. جی بالکل، ہمارے یہاں پر کل جلوس نکلے گا صبح 8 سے لے کر 1-2 بجے تک. جلوس ختم ہو محفل ختم ہو جاتی ہے. جلوس جاتا ہے مرکزی جو ہے وہ ہمارا ہائر سیکنڈری اسکول رجانہ، وہاں پر پھر مہمان خصوصی بلائے جاتے ہیں، ٹرافیز دی جاتی ہیں، باقاعدہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کن کو جو جلوس لے کے آتے ہیں، علیحدہ مسجدوں سے، گاؤں سے، محلوں سے جلوس نکلتے ہیں، اور ان کو ٹرافیز دی جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ کل کو یہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ کریں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹرافیز یا انعامات پرائز وغیرہ دیے جاتے، وہ مزید اس محبت کو اضافے میں بدلنے کا یہ سارا نہیں. جی بالکل، اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے، جوش کو بڑھانے کے لیے، جذبے کو بڑھانے کے لیے. اور آخر میں یہ ایک پیغام دوں گا کہ بھائی اس سے بڑی عید کوئی نہیں ہے، لہٰذا اپنے گلی محلوں میں آپ سے بھی جتنا ہو سکتا ہے کریں، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں، گلی محلوں سے بندے اکٹھے کریں، بزرگ اکٹھے کریں، بچے اکٹھے کریں. اگر ہم کر سکتے ہیں تو بھائی کوئی بھی کر سکتا ہے. یقیناً بلال بھائی، میرا خیال ہے آپ کی باتوں سے اور میرا اپنا ذاتی بھی یہ ویو و ایمان ہے کہ یہ جو عید ہے یا یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی رنگ و نسل یا کوئی مذہب یا کوئی اس طرح کی بات میرا خیال نہیں ہے. مسلمان سے بھی دوسری بات یہ ہے، ہر وہ دل جو حب نبی رکھتا ہے، جو اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے، اس کو ہونا چاہیے. یا اس میں میرا خیال ہے کہ مذہب کے یا وہ جو فرقہ واریت ہے وہ سارا کچھ نہیں ہے. نہیں بھائی، فرقہ واریت ہے ہی نہیں. ہمارے نبی نے سب سے پہلے میں جو بہت بڑا پیغام دیا نا
किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, इस तरह की कोई कैफियत हासिल नहीं है। यहाँ सब एक जैसे हैं, उसकी अदालत में सब एक बराबर हैं, उसकी मोहब्बत में सब एक बराबर हैं। वो तो हमारे लिए जाके रोए हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे अमाल कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। बस हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नबी अल्लाह ताला हम पर इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाएं ताकि हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। और ये देखा जाए तो ये कोई अमल नहीं है उनके आगे, हम कुछ भी नहीं है भाई। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें नमाज भी पढ़नी चाहिए, सबसे पहले जो मेन फ़र्ज़ है, ये बाकी चीज़ बाद में है, सबसे पहले नमाज है भाई। और उसके बाद जो नबी की मोहब्बत में जितना हो सकता है, हमारी जान भी कुर्बान है, हमारा माल भी कुर्बान है, हमारे बड़े बच्चे बुजुर्ग हम सब कुछ उनके नाम से वार के फेंक देंगे। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस कमेटी के एक और जो मेंबर हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्या नाम है? हैदर जुल्फ़कार। हैदर भाई, माशाल्लाह हर बंदे को जिससे भी हम मिले हैं, हम उसको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारकबाद है वो पेश की है। आपको भी हमारी तरफ से, हमारी बयानिया न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। आपको भी मेरी तरफ से भी आपके तमाम देखने वाले नाज़रीन को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। इस गाँव की तरफ से, मरकज़ी मिलाद कमेटी रिजाना की तरफ से आपके तमाम नाज़रीन को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। ये एक ऐसा मौका है, यहाँ पे हमारे गांव का ना कोई बच्चा होता है ना बुजुर्ग है, सब मिलकर, ना वो गरीब है ना कोई अमीर है, सारे मिलकर इसमें कोशिश करते हैं, हिस्सा डालते हैं। ये मिलाद साल बाद एक दफ़ा आता है, एक दिन आता है सिर्फ। लेकिन अगर देखा जाए तो हर पीर को भी मिलाद है, जब हमारे नबी पैदा हुए हैं हर पीर भी हमारे लिए मिलाद है। हम हर दिन हमारे लिए अफजल है कि जी हम इस नबी की उम्मत में हमें आए हैं।